بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اور اس کے دلچسپ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مخلوق بڑی اس طرف رجوع رکھتی ہے، بڑا پوچھتی رہتی ہے، لوگ بہت سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کچھ بنیادی باتیں، کچھ ایسی باتیں جو شاید عام لوگوں کو معلوم نہ ہوں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے طلسمات اور ان کی حقیقت۔ اچھا، جب بھی یہ لفظ طلسم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ایک ایسا غیر شرعی عمل جس کے کرنے سے کوئی عجیب و غریب چیز رونما ہو جائے۔ مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک ایسا طلسم جس کو اگر آپ اپنے پاس رکھیں تو آپ پانی پر چل سکیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پانی کی سطح پر پاؤں رکھیں گے تو وہ ڈوبے گا نہیں۔ یہ ایک ہماری سوچ کہتی ہے۔ دوسری ایک بات، مثال کے طور پر ایک ایسا طلسم مل جائے جس کو میں اگر اپنے پاس رکھوں تو مخلوق کی نگاہ سے پوشیدہ ہو جاؤں، مطلب غائب ہو جاؤں۔ یہ ایک ہماری سوچ ہے۔ اچھا، طلسم کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر ایک چیز اور بھی ابھرتی ہے۔ جیسے یہ طلسم تو میں نے ایسی بات کی کہ کاغذ پہ کوئی عجیب و غریب شکل بنی ہوئی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جناتی چیز لکھی ہوئی ہے، یا اس کو ان باتوں کو طلسمات سے تشبیہ دیتے ہیں کہ کوئی طلسم ہے، یا کسی نے کوئی ایسا وار کر دیا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ شاید کسی نے کالا علم کر دیا۔ حالانکہ کالا، پیلا، نیلا علم کے کوئی رنگ نہیں ہوتے، لیکن ہم مثبت چیز کو نوری کہتے ہیں اور منفی چیز کو کالے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جی کالا علم ہو گیا۔ حقیقت کے اندر علم نہ تو کالا ہے نہ تو سیاہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ علم کی کوئی شکل نہیں ہے۔ علم کا تعلق آپ کے عمل سے، آپ منفی سوچ لے کے جائیں گے منفی ہو جائے گا، آپ مثبت سوچ لے کے جائیں گے مثبت ہو جائے گا۔ طلسم کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جیسے کسی مردار جانور سے کوئی غیر شرعی کوئی ایسا عمل کیا گیا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ خنزیر کی ہڈی ہے، یا بالفرض کوئی ایسی کوئی چیز ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو فلاں جو فائدے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ ایسے بھی طلسم کو سمجھا جاتا ہے۔ اب طلسمات کے اندر کئی چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں مزید ایک بات بتاتا چلوں، الو کا جو ایک عمل ہے، الو کا ایک عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی طلسمات کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ الو پہ ایک خاص قسم کا جو ہے نا عمل کیا جاتا ہے، 40 دن تک مسلسل 12 گھنٹے ایک آدمی اس الو پر عمل پڑتا ہے، پھر 12 گھنٹے کے بعد 12 گھنٹے دوسرا آدمی اس الو پر عمل پڑتا ہے۔ یہ الو پر 24 گھنٹے کیا جاتا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ 41 دن آپ کہہ لیں، 40 دن کہہ لیں، 40 دن تک کیا جاتا ہے، مسلسل پڑھا جاتا ہے۔ اس دوران الو کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا سوائے عرق گلاب کے، اس کے عرق و گلاب پلایا جاتا ہے۔ مزید اس کے اندر اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب 40 دن اس عمل کو مکمل ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ الو جو ہے وہ بولتا ہے، اور 41ویں دن الو بولتا ہے اور اپنے ایک عضو کا جو ہے وہ نفع بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر الو بتاتا ہے کہ میرے خون سے جو ہے تم اس طریقے سے لکھو گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر الو یہ بتاتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے میری ایک آنکھ بند ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، اگر ایک آنکھ بند آنکھ کو اس طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ نفع حاصل ہوگا، کھلی آنکھ کو اس طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ نفع حاصل ہوگا۔ میری فلاں ہڈی ہے، اس کو اس طریقے سے یہ عمل کرو گے تو یہ حاصل ہوگا۔ ایک فضائل کا وہ پورا ایک کتابچہ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے، جس میں آپ کو چیزیں نوٹ کرنا ہوتی ہیں، اور اس فضائل کے اختتام کے بعد آپ خاص قسم کی ایک چھری بنائی جاتی ہے، اور پھر اس چھری سے اس الو کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور جو فائدے اس الو نے بتائے ہوتے ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ پورا عمل جو ہے وہ طلسمات کا درجہ رکھتا ہے۔
کیوں درجہ رکھتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الو جو فضائل بتا رہا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الو یہ کہتا ہے کہ میری فلاں ہڈی اور پروں کو اگر تم جلاؤ گے کھلے آسمان تلے تو اسی وقت بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بادل آ جائیں گے، ابر بنے گا، میرے اس دھوئیں سے، جو میری ہڈی اور پروں کو جلانے سے جو دھواں پیدا ہوگا اس سے ایک ابر پیدا ہوگا اور اس ابر سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر تم کہیں بھی بارش کو کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے ایسے کیسے کر کے اس کو کرو تو بارش نازل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ ایک اور بات بھی بتاتا ہے کہ میری جو خون ہے اس خون سے تم فلاں فلاں کر کے ایک نقش بناؤ گے، جب اس نقش کو تم آسمان کی طرف بلند کرو گے تو تمہارے اوپر ایک نور ظاہر ہوگا۔ نور کیسے ظاہر ہوگا؟ کہ آسمان سے ایک نورانی رنگ کی روشنی آ رہی ہے اور وہ تم پر پڑ رہی ہے، مخلوق دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طریقے کے مختلف قسم کے فضائل جو ہیں وہ الو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ عملیات کی دنیا کے اندر ایک بڑا ہی مشہور اور معروف عمل ہے، مختلف قسم کے عامل اسے جانتے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی محنت طلب عمل ہے، اس لیے اس کو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ تو طلسمات کی جو ہے وہ یہ بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ پورا عمل جو ہے وہ طلسمات کا درجہ رکھتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم عام چیزوں کی طرف۔ عام چیزیں کیا ہیں طلسمات میں؟ عام چیزیں طلسمات کے اندر جو ہیں وہ لوح مشتری جو ہے وہ ایک بڑی ہی مشہور ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوح مشتری بنائی جاتی ہے۔ لوح سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسے دھات کا پترا، ایک پترا ہے دھات کا چکور، جس طرح تعویذ ہوتا ہے کاغذ کا، ایسے دھات کا ایک چکور پترا کاٹا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقش ایک خاص وقت میں ہی بنایا جاتا ہے جو پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ اگر آپ اس پترے کے اوپر اس نقش کو بنا لیں پھر وہ نقش آپ کو ساری زندگی کام دیتا ہے، جو لوح مشتری کہلاتی ہے۔ مشتری اس لیے کہتے ہیں کہ مشتری کا ایک خاص وقت، مشتری ستارہ ہے آسمان پر، علم نجوم میں جو 7 ستارے ہیں بنیادی، ان ستاروں میں سے ایک ستارہ لوح مشتری ہے اور مشتری کو دولت کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ لوح مشتری روزی روزگار کے لیے لوگ بہت بنواتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک ایسا کاریگر جو اس کو بنا سکتا ہے وہ لاتعداد اس وقت میں بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کو مخلوق میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہدیہ لے کے بھی کیا جاتا ہے۔ کاغذ پہ بھی بنتی ہے، پترے پہ بھی بنائی جاتی ہے، دھات پہ بنائے جائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بنسبت کاغذ کے، لیکن کاغذ پہ بھی زعفران سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ لوح مشتری بھی طلسمات کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے اندر صرف لوح مشتری ہی نہیں ہے بلکہ لوح زحل بھی ہے۔ لوح مریخ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، طاقت کے لیے، غلبے کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے بڑی ہی زبردست ہے، اس کو بھی بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں اپنی اپنی دھاتوں پہ بنائی جاتی ہیں اور بہت مہنگی ہوتی ہیں، 20,000 کی، 30,000 کی، یا جو اس وقت اس دھات کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس حساب سے بھی اس کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت مہنگا ترین عمل ہے، لوگ اس سے پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام الواح جو ہیں یہ بھی طلسمات کا درجہ رکھتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے علم نجوم کا مذاق بنایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس علم سے ناواقفیت ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا اپنے طور پر اس علم کا مذاق بنانا ہے۔ جیسے ہی علم نجوم کا نام آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ستاروں سے حالات کا جاننا جو ہے وہ حرام ہے۔ احادیث کے اندر یہ بڑی بات واضح طور پر آئی ہے، کاہن کے پاس جانے سے یا ایسے نجومی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ستارے، یہ سیارے یا آسمان پر موجود جو بھی چیزیں ہیں، کیا یہ صرف مستقبل کو بتانے کے لیے ہی موجود ہے؟ اب سوال آپ سے یہ میرا ہے کہ کیا ہم صرف اس سے مستقبل ہی بتا سکتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کے اور کوئی اثرات موجود نہیں ہیں؟ کیا اس
ان چیزوں کے پیچھے مزید علم کے سمندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اب جہاں ہم بات اہرام مصر کی کرتے ہیں تو ہمیں آج کے دور کی ترقی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ ہمارے اس جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ، کہیں زیادہ آگے تھے اور آگے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ چیزوں پر تحقیق کرتے تھے، ان تحقیق سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور اس پر مزید تحقیق کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ علم نجوم کا تعلق جو ہے وہ صرف مستقبل کے حالات کی پیشگوئیوں سے ہی ہے، یا کسی کو اس کے زندگی کے حالات بتانے سے ہی ہے، یا یہ طلسمات سے ہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان ستاروں کے پیچھے کئی چیزیں موجود ہیں، ان ستاروں کے پیچھے اربوں خربوں قسم کا علم موجود ہے، اور یہ علم اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب تحقیق کا اور غور و فکری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو طلسمات میں آتی ہیں۔ اب علم نجوم کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ رضیہ اور شبیر کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ستارہ مشتری کے اثرات ہیں۔ تو ستارہ مشتری زمین سے اربوں خربوں میٹر جو ہے نا میلز دور ہے، اور یہاں مسئلہ ہماری زمین پر ہے، تو اس کو ایک مذاق کے طور پر چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری زمین کے اوپر جو زندگی آباد ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو ہماری زمین پر سے زندگی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ہماری زندگی کی جو علامت ہے یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی سورج سے زمین پر آنے میں 8 منٹ لگاتی ہے۔ اس 8 منٹ کا جو فاصلہ ہے وہ روشنی 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ میں طے کر کے زمین پر پہنچتی ہے، یعنی کہ جو زندگی کی علامت سورج سے 8 منٹ پہلے چلتی ہے وہ 8 منٹ کے بعد زمین پر پہنچ کر ہمیں زندگی عطا کرتی ہے بحکم الہی۔ یعنی کہ یہ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کا فاصلہ صرف 8 منٹ میں طے کر لیتی ہے۔ اب آپ بات کرتے ہیں تو کیا یہ سورج کی روشنی صرف زمین تک محدود ہے؟ کیا یہ سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑ رہی ہے؟ کیا یہ سورج کی روشنی ستارہ مریخ پر نہیں پڑ رہی ہے؟ کیا یہ سورج کی روشنی ستارہ زحل، عطارد اور مشتری پر نہیں پڑتی ہے؟ تو جناب یہ روشنی پورے نظام شمسی میں جتنے ستارے سیارے موجود ہیں سب پر پڑتی ہے۔ اس روشنی پر پڑنے کے بعد ایک عکس ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ روشنی زمین پر پڑ رہی ہے، یہ روشنی چاند پر پڑ رہی ہے۔ چاند پر جب روشنی پڑتی ہے تو چاند سے پھر ایک روشنی کا عکس ظاہر ہوتا ہے جو زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے، جسے ہم چاند کی روشنی کہتے ہیں۔ چاند پر اپنی کوئی روشنی موجود نہیں ہے، جو روشنی آ رہی ہے وہ سورج کی آ رہی ہے۔ سورج سے یہ روشنی پیلی چلتی ہے، چاند پر جب پڑتی ہے تو سفید ہو جاتی ہے، اور ہماری زمین پر جب پہنچتی ہے تو ہمیں ایک سفید روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ زمین کی کشش، چاند کی گردش اور سورج کی روشنی سے چاند پر مختلف قسم کے خد و خال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بلو مون ہو جاتا ہے، کبھی یہ ریڈ مون ہو جاتا ہے، کبھی یہ اورنج مون ہو جاتا ہے۔ آپ مون کا مشاہدہ کریں، آپ کو مختلف کلر کے مونز نظر آئیں گے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ جب یہ روشنی مشتری پر پڑتی ہے تو مشتری سے ایک عکس ظاہر ہوتا ہے جو مزید ستاروں پر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روشنی مریخ پر پڑ رہی ہے، زحل پر پڑ رہی ہے، تو سورج کی روشنی اور پھر ستارے سے اس روشنی کا عکس جو ہے الٹرا وائلٹ ریز کی صورت میں زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے یہ دیکھا، اب آپ کے پاس ایک پیمانہ آ گیا کہ روشنی سورج سے 8 منٹ کے اندر زمین پر پہنچ رہی ہے اور اس کی رفتار 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ ہے۔
ابھی آپ اس ترقی تک نہیں پہنچے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ مشتری سے جو روشنی کا عکس زمین پر آ رہا ہے وہ اس کی رفتار کیا ہے، اس سے انسان کتنا متاثر ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے زمین کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چاند کی ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ ہو رہی ہیں، یہ ہمارے اس بنیادی سائنس کے سبجیکٹ کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ چاند جب 14ویں کو ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جو طغیانی آ جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاند کی گریوٹی جو ہے وہ سمندر کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور سمندر کی وہ زمین کی گریوٹی پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی وجہ سے ایک طغیانی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ صرف پانی پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہوتا، تمام تر انسانوں پر، تمام تر شجر و حجر پر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، تمام تر حشرات الارض کا اس پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ مشاہدہ کریں تو چاند میں کے جو 3 دن ہیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، تمام تر گھنونے قسم کے جو واقعات ہیں، گھنونے قسم کے خودکشی کے واقعات، ٹریفک ایکسیڈنٹ، جذباتی واقعات، یعنی جذبات میں آ کر کسی کا قتل کر دینا، جذبات میں آ کے کسی کو مار ڈالنا، جذبات میں آ کے اپنی جان لے لینا، جذبات میں آ کے غلط فیصلے کر لینا، آپ مشاہدہ کر لیں ان 3 دنوں کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس پاکستان میں بر صغیر میں اس کا ریشو کم ہے۔ آپ اگر یورپ میں چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، وہاں اس کی تعداد زیادہ ہے۔ ان واقعات میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس روشنی میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو چاند اور سورج گرہن کی وقت جو مون سے الٹرا وائلٹ، مون اور ارتھ کے درمیان جو ایک سایہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی ایک الٹرا وائلٹ ریز پیدا ہوتی ہیں، اس سے بھی کئی قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو طلسمات کے اندر جو لوح مشتری ہے اس کا عکس جو ہے وہ ہم اس پترے کے اوپر کرتے ہیں۔ اب علم نجوم کے اعتبار سے ستارہ مشتری جو ہے وہ موو کر رہا ہے، چاند موو کر رہا ہے، سورج موو کر رہا ہے، تمام چیزیں موو کر رہی ہیں جیسے زمین موو کر رہی ہے۔ موو کرتے 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 یہ ایک ایسے اینگل پہ پہنچتی ہے جہاں اس کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ جب اس کو عروج حاصل ہوتا ہے تو اس سے ایک الٹرا وائلٹ ریز پیدا ہوتی ہے، ایک عکس پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ عکس آپ کی زمین پر آتا ہے۔ اب ماہر علم نجوم جو ہے اس وقت کو نوٹ کرتے ہیں کہ اس وقت میں اگر یہ لوح بنائی جائے، اس پر جو نقش بنایا جائے گا، وہ الٹرا وائلٹ ریز اس نقش پر عکس میں قید ہو جائیں گی، ان اعداد میں، اس حروفوں میں، اس طلسم کے اندر جو ہیں وہ جذب ہو جائیں گی، اور جذب ہونے کے بعد پھر آپ تا حیات اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو مذاق بنایا جاتا ہے، در حقیقت یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے۔ کیوں کہ بنیادی طور پر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی لوح مشتری کی بات، اسی طریقے سے لوح مریخ ہے، اسی طریقے سے لوح زحل ہے، اسی طریقے سے لوح زہرہ ہے، لوح عطارد ہے، بہت ساری الواح ہے۔ اب آتے ہیں طلسم کی طرف۔ طلسم کیا ہوتا ہے؟ علم کا باب وہ نہیں ہے جو ہم لکھتے ہیں، صرف وہ علم کے اندر کئی چیزیں پوشیدہ ہیں، ایسی چیزیں جو نہ لکھی جاتی ہیں، ہوا میں بنائی جاتی ہیں، ہوا میں پھونک ماری جاتی ہے، اس سے اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس شخص نے، اس صاحب علم نے ہوا کے اندر جو لکھا وہ طلسمات کا درجہ رکھتا ہے۔ کیوں درجہ رکھتا ہے؟ کہ اس نے اس تمام تر چیزوں کو، اپنی مطلوبہ چیزوں کو بغیر دیکھے، بغیر جانے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ طلسمات ہے، اور یہ طلسمات کی ایک قسم ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر جو طلسمات کا تعلق، طلسمات کی باتیں موجود ہیں، وہ بھی حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ بھی حقیقت موجود ہے، لیکن طلسمات جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ علم جفر کے اندر حصہ آثار ہے جس سے عملیات تیار کیے جاتے ہیں، جس سے موکلات اور جنات کے نام تیار کیے جاتے ہیں۔ ان اعمال کے اندر جو تمام تر کیلکولیشنز کی جاتی ہیں، وہ تمام تر چیزیں طلسمات کا درجہ رکھتی ہیں۔
مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، ہم ایک عمل کرتے ہیں، اس عمل کے کرنے کے دوران ہم ہاتھ سے ایک دستک بجاتے ہیں ایسے کر کے. جب یہ دستک بجائی جاتی ہے تو اس دستک سے ایک پاور پیدا ہوتی ہے جو ارد گرد کی تمام تر بندشوں کو، تمام تر جادو آسیب کو، تمام تر جنات کو کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد ہم فضا میں ایک ایسا کراس مارتے ہیں، اور کراس مارنے کے بعد جب ہم اس پر پھونک مارتے ہیں تو اس سے ایک ایسا دھماکہ ہوتا ہے جس سے جنات اور شیاطین اپنی نشست گاہوں سے اڑ جاتے ہیں. جیسے ایک بم گرتا ہے اور بم گرنے کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے ارد گرد کی چیزیں اڑ جاتی ہیں، اڑ کے دور گرتی ہیں. اسی طریقے سے جب یہ کراس مارا جاتا ہے اور اس پر پھونک ماری جاتی ہے تو پھر اس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے جنات، آسیب، بندشیں اڑ جاتی ہیں اور اڑ کے دور گر جاتی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ طلسمات کا درجہ رکھتی ہیں. میرے پاس طلسمات کے حوالے سے کئی اعمال موجود ہیں جس پر میں نے تجربات کیے، جس پر میں نے غور و فکر کیا اور ان نتائج پر پہنچا. علم نجوم کے حوالے سے ضمناً میں نے یہ بات عرض کی کہ جو لوگ علم نجوم کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اس چیز کی گہرائی سے، اس چیز کی وسعت سے جو ہے وہ ناواقف ہیں. اگر ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کے جسم سے جو خون نکلتا ہے اس میں بھی ستاروں، سیاروں کا عمل دخل موجود ہے، تو وہ اپنی اس حیرت کے اندر گم ہو جائیں گے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہے. اپنی اس ویڈیو کے اختتام پر ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ جاتا ہوں، اس لیے کہ آپ غور و فکر کریں. طلسمات کا یہ باب ختم نہیں ہوا بلکہ یہ کئی ہزارہ ویڈیو کے برابر موجود ہے، یہ شاید اس سے بھی کئی وسیع. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ہماری زمین کے اندر گریوٹی موجود ہے اور گریوٹی ہر چیز کو اپنے اندر اپنی طرف کھینچتی ہے. جیسے پانی زمین سے چپکا ہوا ہے، پانی پھینکیں گے پانی اڑے گا نہیں. پانی زمین سے چپکا ہوا ہے جب تک اپنی وہ پانی حالت نہیں بدلے گا. اب آپ مشاہدہ یہ کیجئے کہ جتنے بھی درخت ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں، انسان ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا قد جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے. حالانکہ کشش یہ کہتی ہے کہ یہ نیچے کی طرف کھینچنا چاہیے، لیکن یہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے. کیوں؟ بنیادی سوال ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اچنبھے کا سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا جواب موجود ہے. لیکن سوال کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے. تو یہ عمارتیں، یہ درخت اپنے بیلنس کے ساتھ زمین سے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ طلسمات کا یہ باب ختم نہیں ہوا ہے. طلسمات کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے لیے لے کے آؤں گا جو آپ کو دکھاؤں گا کہ بظاہر تو یہ لکیریں معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ طلسمات کا درجہ رکھتی ہیں. دوسرا، طلسمات کے حوالے سے میں نے عبرانی اسم آپ کو بتایا تھا، شرین توسا تواخن، اور حین عشر حین یہ بھی بتایا تھا. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو طلسمات کے حوالے سے ایک عمل بتایا تھا جو کشف کے حوالے سے تھا، آلن 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 انتا انتا. تو یہ چیزیں بھی طلسمات کا درجہ رکھتی ہیں. طلسمات میں اور عام اعمال میں فرق یہ ہے کہ عام اعمال اپنا اثر رکھتے ہیں، طلسمات کا جو اثر ہے وہ عام اعمال سے کئی گنا زیادہ اور وسیع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی بات ہو، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، میرے واٹس ایپ کا چینل کا لنک موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.